سورۃ بقرہ آیت نمبر 232 سے 235 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا اور جب تم طلاق دے دو النساء عورتوں کو، فبلغنا پھر وہ پوری کرنے اجلہن اپنی عدت، فلا تو نہیں تعذلوہن تم روکو انہیں، این کہنا کہ وہ نکاح کر لیں، ازواجہن اپنے زوج سے یا خامندوں سے، اذا ترادو جب کہ وہ راضی ہوں، بینہم آپس میں، بالمعروف جائز طریقے سے، ذالک یہ یوعظ نصیحت کی جاتی ہے، بہی ساتھ اس کے، من کانا جو ہو، منکم تم میں سے، یومنو ایمان لانے والا، باللہ اللہ تعالیٰ پر، والیوم الآخر اور آخرت کے دن پر، ذالکم یہ حکم ازکیٰ زیادہ پاکیزہ ہے، لکم تمہارے لیے، واطہر اور زیادہ صاف ستھرا، واللہ اور اللہ تعالیٰ، یعلم جانتا ہے، وانتم اور تم، لا تعلمون نہیں جانتے۔ یہی پاکیزہ طریقہ ہے اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے۔ والوالدات اور مائیں، یرضعن دودھ پلائیں، اولادہن اپنی اولاد کو، حولین کاملین 2 سال مکمل، لمن ارادہ اس لیے کہ جو ارادہ کریں، این یتما کہ وہ پوری کرے گا، الرضاعتی دودھ پلانے کی مدت، وعلی المولود لہ اور ذمہ ہے اس کی اولاد کے، رزقہن ان کا کھانا، وکسوتہن اور ان کا لباس، بالمعروف دستور کے مطابق۔ جو باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد پوری مدت رضاعت تک دودھ پیے تو مائیں اپنے بچوں کو کامل 2 سال تک یا مکمل 2 سال تک دودھ پلائیں۔ اس صورت میں بچے کے باپ کا معروف طریقے سے اس کی ماں کو کھانے پینے کا سامان اور لباس دینا ہوگا۔ لا تکلف نہ تکلیف دی جائے، نفس کسی جان کو یا کسی نفس کو، الا وسعہا مگر اس کی گنجائش کے یا وسعت کے مطابق، لا تدارا نہ نقصان پہنچایا جائے، والدۃ ماں کو، بولدہا اس کے بیٹے کی وجہ سے یا اس کے اولاد کی وجہ سے، ولا اور نہ مولود لہ باپ کو یا جس کا بیٹا ہو اسے، بولدہ اس کے بیٹے کے سبب، وعلی الوارث اور وارث پر بھی، مثل ذالک اسی طرح ہے، فإن پھر اگر ارادہ وہ دونوں ارادہ کر لیں، فصالاً دودھ چھڑانے کا، ان سے، ترادن باہمی رضامندی، منہما آپس کی، کسی پر بھی اس کی وسعت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالنا چاہیے، نہ تو ماں کو اس وجہ سے تکلیف میں ڈالا جائے کہ بچہ اس کا ہے، اور نہ باپ ہی کو اس وجہ سے تنگ کیا جائے کہ بچہ اس کا ہے۔ دودھ پلانے والی کا یہ حق جیسا کہ بچے کے باپ پر ہے ویسا ہی اس کے وارث پر بھی ہے، لیکن اگر فریقین باہمی رضامندی اور مشورے سے دودھ چھڑانا چاہیں تو ایسا کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں۔ وتشاورن اور باہمی مشورے سے، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیہما ان دونوں پر، وَإِنْ اور اگر تم ارادہ کر لو، ان تسترضعوا کہ تم سب دودھ پلاؤ، اولادکم اپنی اولاد کو، فلا جناح تو کوئی گناہ نہیں، علیکم تم پر، اذا جب سلمتم تم دے دو، ما جو آتیتم تم نے طے کیا ہے، بالمعروف دستور کے مطابق، واتقوا اللہ اور تم سب ڈرو اللہ تعالیٰ سے، واعلموا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ۔ اور اگر تمہارا خیال اپنی اولاد کو کسی غیر عورت سے دودھ پلوانے کا ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، بشرط کہ اس کا جو معاوضہ طے کر لو وہ معروف طریقے پر ادا کر دو، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، بما اس کو جو تعملون تم سب کر رہے ہو، بصیر خوب دیکھ رہا ہے، اور جان رکھو کہ جو کچھ تم کرتے ہو سب اللہ دیکھ رہا ہے۔ والذین اور وہ لوگ جو، یتوفون سب فوت ہو جائیں، منکم تم میں سے، ویذرون اور وہ سب چھوڑ جائیں، ازواجن بیویاں، یتربصن وہ رکھیں، وہ اپنے آپ کو روکے رکھیں، بانفسہن اپنے آپ کو نکاح سے، 4 اشہر مہینے، وعشرا اور 10 دن،
فائزہ پھر جب بلاغنا وہ پوری کر لیں اجلہن اپنی عدت کو فلا تو نہیں یا پس نہیں جناح کوئی گناہ علیکم تم پر، تم میں سے جو لوگ مر جائیں ان کے پیچھے اگر ان کی بیویاں زندہ ہوں تو وہ اپنے آپ کو 4 مہینے اور 10 دن روکے رکھیں، پھر جب ان کی عدت پوری ہو جائے تو انہیں اختیار ہے کہ اپنی ذات کے معاملے میں معروف طریقے سے جو چاہیں کر لیں۔ فیما اس بارے میں فعلنا جو انہوں نے فیصلہ کیا، فی انفسہن اپنے حق میں، بالمعروف دستور کے مطابق، واللہ اور اللہ تعالیٰ بما اس پر جو تعملون تم کر رہے ہو خبیر خوب خبردار ہے، تم پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں، اللہ تعالیٰ تم سب کے اعمال سے باخبر ہے۔ ولا جناح اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر، فیما اس بارے میں جو تم نے اشارہ کیا بہی اس کا، من خطبت النساء پیغام نکاح کا عورتوں کے بارے میں، او اکنن تم یا تم اسے چھپا کر رکھو، زمانہ عدت میں خواہ تم ان بیوہ عورتوں کے ساتھ نکاح کا ارادہ اشارے کنائے میں ظاہر کرو، خواہ اپنے دل میں چھپا کر رکھو، دونوں صورتوں میں کوئی مذائقہ نہیں۔ فی انفسکم اپنے دلوں میں، علم اللہ اللہ کو معلوم ہے، انکم بے شک تم ستذکرونہن ان قریب ذکر کرو گے اس کا، ولیکن لا اور لیکن نہ، تواعدوہن تم وعدہ کرو ان سے، سرًا چھپ کر، الا مگر، ان کے تقولو تم سب کہو، قولاً بات، معروفہ معروف طریقے سے یا دستور کے مطابق، ولا اور نہ، تعزیمو تم پختہ ارادہ کرو، عقدۃ النکاح نکاح کا یا عقد نکاح کا، حتیٰ یا بلوغ یہاں تک کہ پوری ہو جائے یا پہنچ جائے، الکتاب آجالا مدت یعنی لکھی ہوئی یعنی عدت کی مدت، وَعْلَمُوا اور تم جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ یعلم جانتا ہے، ما جو فی انفسکم تمہارے دلوں میں ہے، فاحذروہ پس تم سب اسی سے ڈرو، وَعْلَمُوا اور جان لو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور بخشنے والا، حلیم بردبار ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ ان کا خیال تو تمہارے دلوں میں آئے گا ہی، مگر دیکھو خفیہ عہد و پیمان نہ کرنا، اگر کوئی بات کرنی ہے تو معروف طریقے سے یا دستور کے مطابق عقد نکاح باندھنے کا فیصلہ اس وقت تک نہ کرو جب تک عدت پوری نہ ہو جائے، خوب جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کا حال تک جانتا ہے، لہٰذا اس سے ڈرو، اور جان لو اللہ تعالیٰ بردبار ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں سے درگزر فرمانے والا ہے۔